اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث غدیر وہ ضروری ہیں کہ آپ بیان کریں، ضروری ہے کہ یہ حدیث لوگوں کو سکھائیں، ضروری ہے کہ یہ حدیث لوگوں کو بتائیں۔ اس حدیث کا کتمان گناہ ہے، اس کا کتمان نہ کریں۔ میں آپ کے سامنے کچھ لوگ بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے کتمان کیا تھا۔ پہلے یہ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل، چونکہ میرے پاس ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی سے یہ دکھا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل شعیب ارناؤت کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں امام علی نے رحبہ میں لوگوں کو کہا کہ جس نے رسول خدا کی حدیث غدیر ہم پہ سنائی ہو وہ اٹھیں اور گواہی دیں۔ امام علی کا حکم ہے کہ گواہی دینی ہے، بیان کرنی ہے اس حدیث کو کہ رسول کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 12 افراد اٹھے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یا اے امام علی، ہم نے یہ سنا ہے رسول خدا سے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہم والی من آلا و عاد من عادا وانصر من نصرہ۔ 3 افراد ایسے تھے جو نہیں اٹھے، جنہوں نے گواہی نہیں دی۔ فدعا علیہم فاصابتہم دعوتہم، تو مولا علی نے ان کے لیے بد دعا کی، اور مولا علی کی بد دعا ان کو لگی اپنی زندگی میں ہی۔ یہ ایک حدیث آپ دیکھیں، اگر آپ حدیث غدیر کو چھپائیں گے اور حدیث غدیر کی نسبت آپ حق تلفی کریں گے تو یقیناً یہ سوال آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، مولا علی کی بد دعا آپ کو لگے گی۔ یہ الاحادیث المختارہ، یہ جناب مقدسی کی کتاب ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ مولا علی نے لوگوں کو کہا کہ جس نے یہ حدیث سنی ہے غدیر خم میں اٹھیں اور گواہی دیں۔ 12 افراد اٹھے، انہوں نے گواہی دی، اور 3 افراد نہیں اٹھے جن کے لیے مولا علی نے بد دعا کی، اور ان کی بد دعا، مولا علی کی بد دعا ان تینوں کو لگی۔ اب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ 3 کون ہیں، یعنی وہ کون سے 3 افراد تھے کہ جن کے لیے بد دعا کی ہیں، یا کتنے افراد ہیں، تو ایک ایک کے نام آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے اسد الغابہ۔ اسد الغابہ آپ دیکھیں، یہ فی معرفت الصحابہ، یہ مشہور کتاب ہے۔ کن کی کتاب ہے جناب جزری کی کتاب ہے۔ یہاں پہ جزء اول پہ صفحہ نمبر 487 پہ یہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ اٹھیں، یہ گواہی دیں۔ لوگوں نے اٹھ کے گواہی دی۔ وَكَتَمَ قَوْمٌ، ایک قوم نے اس گواہی کو چھپا لیا، یعنی نہیں بیان کیا۔ فَمَا خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى عَمَوْا، اور وہ یعنی اس دنیا میں ہی نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، جنہوں نے حدیث غدیر چھپائی، حدیث غدیر کی لوگوں تک بیان نہیں کی حدیث غدیر۔ وَأَصَابَتْهُمْ آفَةٌ، اور آفت کے شکار ہوئے، مصیبت ان کے اوپر آ گئی، جن میں سے ایک یزید بن ودیعہ ہے اور عبد الرحمن بن مدلج ہے۔ عبد الرحمن بن مدلج صحابی ہے، یعنی ان کتاب میں صحابہ کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ افراد تھے، یہ 2 صحابہ ہیں کہ جن کو رسول مولا علی نے کہا کہ تم میں سے جس نے یہ حدیث سنی ہے اٹھے گواہی دے۔ انہوں نے نہیں دی گواہی۔ جب گواہی نہیں دی تو کیا ہوا یہ کہ مولا علی نے ان کی بد دعا کی، اور اس دنیا میں ہی ان کے اوپر عذاب نازل ہوا مختلف صورتوں میں۔ اچھا، ایک اور راوی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہیں، یہ المعارف کی کتاب ہے، المعارف ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 580 پہ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کون سے کہ اٹھیں گواہی دیں، تو ایک شخص نے کہا فقال اچھا انس بن مالک کو مولا علی نے کہا کہ اٹھیں گواہی دیں۔ فقال کبرت سنی ونسیت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ اچھا، یہ یہاں پہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ حجاج نے اسے کہا، اس انس بن مالک کو، مجھے بتائیں رسول خدا نے سب سے سخت ترین سزا کون سی دی ہے؟ یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ تو اس نے اٹھ کے کہا کہ رسول خدا نے ہاتھ کاٹے تھے، پاؤں کاٹے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ یعنی بہت ظلم و ستم کے جو بیان کیے کہ سلاخیں جو ہیں وہ آنکھوں میں ڈال دی تھی، اپنی طرف سے بیان کی۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ حدیثیں جو بیان کی اس نے جابر اور ظالم حکمرانوں کے لیے اس نے یہ ایک چھٹی دے دی۔ انہوں نے کہا رسول نے بھی یہ ظلم کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ حجاج اس لیے تو ظلم کرتا تھا، اس نے یہ حدیثیں سنائی تھیں کہ یہ ظلم رسول خدا نے بھی کیے ہیں۔ اب وہاں پہ حسن بصری کہتے ہیں اے کاش انس بن مالک یہ حدیث نہ سناتا حجاج بن یوسف کو، کیونکہ حجاج بن یوسف کو تو موقع مل گیا کہ یہ کام رسول خدا نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ جو ظلم ان کے دل میں آتا وہ بیان کرتا، وہ نہیں بھول گیا تھا، وہ بیان کرتا تھا۔ وہاں پہ ان کا حافظہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ مولا علی جب ان کو کہتے ہیں کہ اٹھو گواہی دو، تو کہتے ہیں نہیں، میں بھول چکا ہوں۔ امام علی نے فرمایا ان کنت کاذبا، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کریں، ایسا عذاب کہ لا تواریہ الامامہ، یعنی کہ وہ جو ہے نا اپنے امامے سے چھپا بھی نہ سکیں۔ اب یہ خود کہتا ہے کہ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اصل بھی ہو تو کون سے آپ نے ماننا ہے آپ نے۔ مسلم کی صاف حدیث ہے جہاں پہ امام علی نے کچھ لوگوں کو کاذب، عاصم، خائن، غادر کہے ہیں۔ آپ لوگ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اٹھ کے آ جاتے ہیں نہیں یہاں پہ تو ادراج شامل ہیں،
وہ ابھی تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ادراج ہے نہیں، وہ فلاں ہیں، وہ اس راوی سے سنے نہیں ہیں، وہ لے کے آتے ہیں تاکہ بچا لیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک انس بن مالک کے بارے میں ہو گیا۔ اچھا یہ انس بن مالک کے بارے میں ایک اور کتاب سے بھی، کتاب جمل من انساب الاشراف، یہ بلازر کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 888 پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے گواہی دی، مگر انس بن مالک، برا بن عازب اور جریر بن عبداللہ انہوں نے گواہی نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہم من کتم ہذہ الشہادہ، امام علی علیہ السلام کا یہ گواہی جس نے چھپا لی اور وہ جانتا ہوں کہ رسول خدا نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو میرے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر، کوئی نشانی نازل کر کہ لوگ اسے پہچان لیں۔ تو یہ خود کہتے ہیں کہ انس برس کی بیماری میں مبتلا ہوا، برا بن عازب جو ہے وہ نابینا ہوا، اور جریر جو ہے وہ اعرابی بنا، یعنی یہ آپ کے 2-3 صحابی تو جو ہے اور بھی آئے۔ اچھا زید بن ارقم، وہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ چھپائی ہے، یہ معجم الکبیر آپ دیکھیں، المعجم الکبیر، یہ المعجم طبرانی صاحب کی جو معجم ہیں، یہاں پہ 5ویں جلد پر صفحہ نمبر 171 پہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ زید بن ارقم وہ خود کہتے ہیں کہ مولا علی نے رحبہ میں کہا کہ جس نے بھی یہ حدیث سنی ہو وہ اٹھیں گواہی دیں۔ 16 آدمی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہاں یا علی ہم نے سنے ہیں، البتہ تعداد مختلف ہیں، بعض روایت میں ہے 30 تک صحابہ اٹھے جو بدری تھے، بدر کے صحابہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنے۔ زید بن ارقم نے کہا فَكُنْتُ فِي مَنْ كَتَمَ، میں انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہ گواہی چھپا لی، جنہوں نے وہاں پہ گواہی نہیں دی کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ فَذَهَبَ بَصَرِي، تو میں کیا ہوا، میں اندھا ہوا، میری بینائی میری چلی گئی۔ وَكَانَ عَلِي دَعَا عَلَى مَنْ كَتَمَ، جس نے وہاں چھپائے تھے گواہی اور گواہی نہیں دی تھی، حقیقت کو چھپایا تھا، علی نے ان کے لیے بددعا کی تو ان کی بددعا لگ گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں یہ زید بن ارقم کے بارے میں، اور اسی طرح دیگر کتب میں بھی موجود ہے، میں نہیں چاہتا ایسے سے زیادہ تفصیل بیان کروں۔ یہ دیکھیں حدیث غدیر کی نسبت میرے بھائیوں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا، حدیث غدیر، عید غدیر، یوم غدیر، اس کو منائیں اور اس کو زندہ رکھیں کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرخروں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔